اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 119 یہ آپ کے سامنے ہے۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ۔ اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں یعنی آیت نمبر 118 میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ کو دنیا کے تمام مسلمانوں کو اپنے محبوب کے صحابہ کرام کے واسطے سے یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ غیروں کو رازدار نہ بناؤ۔ اگر تم غیروں کو رازدار بناؤ گے تو تمہیں نقصان پہنچانے میں وہ کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ اور رازدار کیوں نہ بناؤ؟ کیونکہ وہ تمہارے جانی دشمن ہیں، تمہاری مشقتوں سے خوش ہوتے ہیں، ان کے دلوں سے نفرت و عداوت ظاہر ہو چکی ہے ان کے منہ سے، اور جو نفرت و عداوت ان کے دلوں میں مخفی ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اب آگے مزید تربیت فرمائی، ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم۔ بعض مسلمان اپنے کافر رشتہ داروں سے رواداری برتا کرتے تھے اور ظاہری طور پر محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ یہودیوں سے، کفار مکہ، مشرکین مکہ سے، کفار عرب سے رواداری میں محبت کا اظہار کرتے تھے، اور اس طرح ان کا بائیکاٹ نہیں تھا جس طرح ہونا چاہیے تھا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا، خبردار یہ تم ہی ہو کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، محبت کا اظہار کرتے ہو، رواداری کا مظاہرہ کرتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تم سے رتی بھر بھی محبت نہیں کرتے۔ یہ تو یک طرفہ محبت ہے، تم ان سے محبت کا اظہار کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ احب یحب کا معنی ہوتا محبت کرنا، محبت کا اظہار کرنا، اسی سے محب ہے اس میں فاعل۔ حالانکہ تم مکمل کتاب پر ایمان رکھتے ہو، یا تو یہ ترجمہ ہوگا، یا حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، قرآن مقدس پر بھی، دیگر آسمانی کتب پر بھی ایمان رکھتے ہو، اور وہ صرف قرآن مقدس کو چھوڑ کر باقی تمام آسمانی کتب پر ایمان رکھتے ہیں۔ کون؟ یہود و نصارہ۔ تو تم ان سے محبت کا اظہار کرتے ہو، وہ تمہاری کتاب کو بھی نہیں مانتے ہیں، اور تم جو ہے ان کی کتابوں کو بھی مانتے ہو، قرآن مقدس کو بھی مانتے ہو۔ تو جب تم آسمان کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ تم ان سے محبت نہ کرو۔ حقیقی مومن تم ہی ہو، ان کا ایمان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یا معنی یہ ہے کہ تم پوری کتاب پر ایمان رکھتے ہو تو کتاب کا تقاضا یہ ہے، کتاب اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ تم کفار و مشرکین سے دوستیاں قائم نہ کرو، ان سے محبت نہ کرو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب مومنوں میں جو منافق ہیں، مسلمانوں میں جو منافق ہیں، جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آمنا، ہم مومن ہیں، ہم ایمان لائے، ہم نے ایمان کا، اسلام کا اظہار کیا۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو وہ تم پر مارے غیظ و غضب کے انگلیوں کو کاٹتے ہیں، تمہیں کھا جانا چاہتے ہیں، تمہیں چیر پھاڑ کر ڈالنا چاہتے ہیں، تمہیں دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ وہ لقو، لقی یلقا، ملاقات کرنا، اور خلا یخلو، خلون کا معنی خالی ہونا، خلوت میں ہونا۔ جلوت کے مقابلے میں خلوت آتا ہے۔ جلوت کا معنی سب کے سامنے ہونا، اعلیٰ رؤوس الاشہاد ہونا، اور خلوت کا معنی تنہائی میں ہونا یا اپنوں میں ہونا، تنہائی میں ہونا یا اپنوں میں ہونا۔ انملا کی جمع انامل ہے، اور عضا یا عضو کا معنی دانت سے کاٹنا کسی چیز کو۔ غیظ کا معنی غضب، ناراضگی، غصہ، ٹھسن، عناد، یہ سب اس کے ترجمے کر سکتے ہیں آپ۔ تو جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں اپنے یاروں کے ساتھ یا تنہائی میں ہوتے ہیں تو تم پر وہ انگلیوں کو کاٹتے ہیں غضب کی وجہ سے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان انتہائی سخت ترین دشمن ہوتا ہے۔ دشمنی کے بہت درجات ہوتے ہیں، مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں۔ دشمنی جب انسان بہت دور نکل جاتا ہے،
بہت خطرناک قسم کی دشمنی. تو اس وقت انسان جو ہے تنہائی میں سوچتا کہ مل جاتا تو اس کی بوٹیاں نوچ دیتا، مل جاتا تو پرخچے اڑا دوں اس کے، بتاؤں گا اس کو میں، بس موقع مل جائے ہم کو. انسان یہ سوچتا ہے نا، یہ بہت خطرناک دشمنی ہوتی ہے. ایک تو یہ کسی بول چال بند ہے، دیکھنا گوارا نہیں، بات نہیں کریں گے اس سے. اور یہ کہ انسان نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا درجہ اس سے اوپر ہے. صرف نقصان، جان سے مارنے کی نہیں، صرف نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچ، یا خواہش کرتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچ جائے. اس سے بھی اونچا درجہ یہ کہ انسان جو ہے ہر وقت جان سے مارنے کی پوزیشن میں ہو، موقع کی تلاش میں کہ ملے گا بس مار دوں گا، یعنی جان سے مارنے کا پورا پلان، پورا ارادہ، پوری تمنا، بس موقع کی تلاش ہے. تو تنہائی میں اپنے تمہارے اوپر اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں غیظ و غضب کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے. ان سے تو محبت کرو گے، وہ تو اس لائق نہیں کہ ان سے محبت کی جائے. سمجھے آپ؟ یہ تو یک طرفہ محبت ہے. ان کا حال یہ کہ دل میں ایمان نہیں، دل میں کفر بھی ہے، تمہارے خلاف سخت ترین دشمنی بھری ہوئی ہے، تم محبت کا اظہار کر رہے ہو. تو اس لیے انتہائی پیارے انداز میں اللہ نے اپنے محبوب کے صحابہ کو، مسلمانوں کو سمجھایا کہ جو تم بظاہر محبت کا اظہار کرو، رواداری میں یہ بھی مت کرو، وہ اس لائق ہی نہیں ہے. قل، اے محبوب آپ فرما دیں، موتو بغیظکم، اپنے غیظ و غضب میں مر جاؤ، زندگی بھر جلتے رہو اور اسی حالت پر مر جانا. مطلب یہ ہے کہ اے محبوب آپ اعلان فرما دیں، تم کتنا بھی جلو، کتنا بھی بھنو، کتنی بھی نفرت کر لو، تم ہرگز مسلمانوں کا نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا نہیں سکتے ہو. سمجھے آپ؟ تمہاری غضب، تمہاری جلال، تمہاری غیظ سے ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے حالات کو بخوبی جانتا ہے. اے محبوب آپ بتا دو، تم دلوں میں جل رہے ہو نا، تو اللہ تم کو جلنے کی سزا دے گا. تمہارے حالات اللہ پر مخفی نہیں ہے، ٹھیک ہے مسلمانوں پر مخفی ہیں، مگر اللہ پر تمہارے حالات مخفی نہیں ہے. تمہیں تمہارے حالات کی مکمل سزا ملے گی. بس تھوڑا سا انتظار کر لو، صبر کر لو، پتہ چلے گا تم کو کہ تم کیا تھے ہو، کیا ہو، تمہاری حقیقت اور تمہاری حیثیت کیا ہے. تو آج بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے جل رہا ہے، بھن رہا ہے، تو آپ بس خاموش رہو، اس کو دیکھتے رہو، اس کے سامنے خوش رہو، اپنی خوشیوں مسرتوں کا اظہار کرو. تو اس کے غضب میں، جلن میں اور اس کے بغض و حسد میں مزید اور اضافہ ہوگا. اور بغض و حسد اس کو اندر اندر سے جلا کر اس طرح ختم کرے گا، کبھی اس کو شوگر بھی نکل آئے گی، کبھی اس کے ہارٹ اٹیک پڑ جائے گا، کبھی اس کو جو ہے دورے پڑنے شروع ہو جائیں گے، اور بیماریاں اس کو اندر اندر کھا کے ختم کر دیں گی. تو بغض و حسد اگر کسی کے اندر ہے تو اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے. بلا وجہ اگر آپ محسود ہو رہے ہیں، کوئی حاسد آپ کا ہے، تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، خود اس کا حسد اس کو ہلاک کر دے گا، تباہ کر دے گا، ٹینشن میں رہے گا وہ. بہرحال تو حضور نے فرمایا اپنی غیظ میں مر جاؤ، بے شک اللہ تمہارے دلوں کے حالات سے باخبر ہے. ان تمسسکم، مزید اللہ نے فرمایا کہ جن سے تم بظاہر محبت کا، رواداری کا اظہار کر رہے ہو، ان کی حالت تو یہ، ان تمسسکم حسنۃ، کہ اگر کوئی حسنہ، کوئی بھلائی تم تک پہنچ جائے، تمہیں چھو بھی جائے. مسا یا مسو کا معنی ہوتا ہے اصل میں چھونا، مراد پہنچ جائے. تسؤکم، تو وہ ان کو ناگوار ہوتی ہے، وہ حسنہ، وہ بھلائی ان کو رنجیدہ کر دیتی ہے. سا یسوء کا معنی ہوتا ہے رنجیدہ کرنا، سوءن. یہاں تسؤ ہے، حالت جزم میں ہے. یہ کیوں حالت جزم میں ہے؟ چونکہ ان شرطیہ پہلے موجود ہے. جواب ہے یہ، تو تسوء ہو گیا. تسؤ کیسے؟ جب آخر میں حمزہ کو آپ نے ساکن کیا تو واو تو پہلے ہی سے ساکن تھا، اجتماع ساکن، التقاء ساکنین ہوا، واو گر گیا، تو تسوء کیا ہو گیا؟ تسؤ ہو گیا، رنجیدہ کرنا. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کوئی برائی تمہیں پہنچے، یفرحوا بها، تو اس کی سبب وہ خوش ہو جاتے ہیں، ارے واہ مزہ آ گیا. یہ تو مطلب یہ چیزیں جو محبت و نفرت کی چیزیں ہوتی ہیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں. مزہ بھی انسان کو آتا ہے اور پریشانی بھی انسان جھیلتا ہے. سمجھا آپ؟ کسی سے محبت آپ کو ہے تو نعمت ملی، اس کو خوشی آپ محسوس کر رہے ہیں. سمجھے آپ؟ تکلیف لاحق اس کو ہی رنج و غم آپ محسوس کر رہے ہیں. کسی سے آپ کو نفرت ہے، عداوت ہے، ٹھیک نا، تو مصیبت اس پر آئی، خوشی آپ محسوس کر رہے ہیں. نعمت اس کو ملی، رنجیدہ آپ ہو رہے ہیں.
یہ الفت و محبت کے معاملات، اس کی جیتی جاتی مثال دیکھنا تو جب انڈیا پاکستان کا میچ آتا ہے تو دیکھ لیجئے آپ، چھکا مار رہا آفریدی، اچھل انڈیا والے رہے مسلمان، تم کو کیا مل گیا؟ یا کرکٹر کھیل رہے ہیں، موج مستی وہ کر رہے ہیں، انجوائے وہ کر رہے ہیں، نعمتیں ان کو مل رہی ہیں، ٹرافیاں ان کو مل رہی ہیں، یہاں مرے جلے جا رہے ہیں یا خوشی میں اچھلے کودے جا رہے ہیں، نمازیں تک بچے مدرسوں کے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کو یاد ہے انڈیا پاکستان کا میچ تھا، سب نہیں یاد ہے البتہ، جامعہ شفیہ میں، اب بالکل عشاء کا وقت نماز، اور پاکستان کھیل رہی تھی، ہارنے والے تھے جیتنے والی پتہ نہیں کیا میٹر تھا، بہت سے بچے چلے گئے ہاسٹل کی چھت کے اوپر اپنا موبائل وہ سننے کے لیے، کیا بولتے ہیں اس کو، ایف ایم، اور وہ نہیں وہ جو کمنٹری کیا بولتے ہیں اس کو، کمنٹری ہوتی ہے جو تبصرہ ہوتا ہے اس میچ پر، ایک آدمی بیٹھ کے کرتا نا، بیوقوف بناتا سب کو، یہ مارا چھکا۔ تو اب نماز عشاء کا ٹائم بچے اوپر چلے گئے، نماز نہیں پڑھی، اب جب چھکا لگتا تھا جو بھی چھکا مارتا چیختے تھے بہت تیز، اور کوئی آؤٹ ہوتا تھا تب اور لوگ چیختے تھے، تو چونکہ دونوں فریق تھے اس میں، کچھ ادھر تھے کچھ ادھر تھے، اور ماشاء فیاض صاحب نگراں صاحب ڈنڈا لے کے پہنچے، لاٹھی دوڑا کے جو پھنس گیا مارا ہے گرا کر کے سب کو۔ اس ٹائم ماشاء فیاض صاحب طاقتور تھے، شوگر وغیرہ نہیں ہوئی تھی، دوڑاتے تھے وہ، ان کا خوف تھا بچوں کے اوپر، بڑا روب دبدبہ ان کا رہا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب محبت اور نفرت کے مظاہر ہیں کہ مل کسی کو رہا ہے، محسوس کوئی کر رہا ہے۔ تو وہی ان کا معاملہ تھا کہ اے مسلمانوں، تم سے وہ اتنا جلتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی حسنہ پہنچ جائے، چھو بھی جائے، تم کوئی حسنہ، نیکی، بھلائی، اچھائی تمہارے بازو سے ہو کے گزر بھی جائے تو ان کو رنج پہنچ جاتا ہے۔ ان کو کیوں ملا؟ مسلمانوں کو کیوں ملا؟ اور اگر کوئی برائی تم تک پہنچ جائے تو وہ خوش ہو جائے، برائی تم کو پہنچ رہی ہے، مصیبت تمہارے پاس آ رہی ہے، خوش وہ ہو رہے ہیں، اتنا وہ تم سے نفرت کرتے ہیں۔ تو اب اللہ نے نسخہ دیا، اس کا نسخہ کیا؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، یہ تو وہ تمہارا دشمن ہے، تم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، تباہ کرنا چاہتے ہیں، تمہاری دشمنی میں اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں کہ کھا جائیں گے تم کو، تو اب کیا وہ تم کو مار لے جائیں گے، نقصان پہنچا لے جائیں گے؟ نسخہ اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر اس پر عمل کر لو تو مرتے دم تک وہ لوگ مرتے دم تک کبھی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان کے ساری چالاکیاں، مکاریاں، ان کے سارے فریب، سارے دھوکے، سارے مکر و فریب سب بیکار ہو جائیں گے۔ بس یہ نسخہ اس پر عمل کر لو اور اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ کیا نسخہ ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، صبر و تقوی کا توشہ مضبوطی سے تھامے رکھو، اپنے پاس رکھو، لا يضرکم کیدہم شیئا، نکرائے شیئا، ان کا مکر و فریب تمہیں کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ آج بھی نسخہ ہمارے لیے عظیم ترین نسخہ ہے کہ اگر مسلمان اس کو اختیار کر لیں تو سمجھ لیں کہ دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو ناکام نہیں کر سکتی، شکست نہیں دے سکتی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، اے مسلمانوں یہ نسخہ تمہارے لیے کہ اگر تم صبر کا دامن تھامے رہو، تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر و فریب تمہیں ضرر نہیں پہنچائے گا۔ اور ان کی سزا کیا ہے؟ ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ ان کے اعمال کو محیط ہے، ان کے اعمال کو گھیرے ہوئے، ان کے ساری کرتوتے، سارے اعمال اللہ کی نظر قدرت میں بچ نہیں پائیں گے وہ۔ صبر اصبروں کا معنی صبر کرنا ہوتا ہے، ہمارے عام طور صبر کرنے کا معنی سمجھا جاتا ہے کہ بس صبر کر لیا، برداشت کر لیا، مصیبت آئی روئے دھوئے نہیں، صبر ہو گیا، نہ۔ صبر کا معنی ہوتا ہے الامساک، روک لینا۔ کیا معنی صبر کا؟ روک لینا۔ الامساک علی طاعت اللہ، یہ صبر کی ایک قسم ہے، اللہ کی اطاعت پر خود کو روکے رکھنا، اللہ کی اطاعت پر خود کو روکے رکھنا ایک بات۔ الامساک عن معصیت اللہ، اور اللہ کی معصیت سے خود کو روک لینا، دو چیزیں ہیں، معصیت سے روک لینا اور اطاعت پر روکے رکھنا۔ تو جو انسان صبر کا اس طرح پیکر ہو کہ نہ وہ معصیت کرے اور نہ ہی وہ اللہ کی اطاعت سے ہٹے، سب اللہ کی اطاعت پر خود کو روکے رکھے اور معصیت سے خود کو روکے رکھے، تو وہ حقیقت میں وہ صابر ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں مراد وہ نہیں کہ کسی کا باپ مر گیا، کسی کا دادا مر گیا تو وہ صبر کر رہا، رو نہیں رہا، بلا شبہ وہ بھی صبر ہے، برداشت کر رہا ہے، وہ خود کو روکے ہوئے جزا فضا نہیں کر رہا ہے، برداشت کر رہا ہے۔ مگر صابرین کا معنی حقیقت میں وہی وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں اور اللہ کی معصیت کرنے والے نہیں ہیں، سمجھے آپ؟
لہذا وہاں یہ نقطہ بیان کرنا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ نے فرمایا والمصلین کیوں نہیں فرمایا اللہ نے، یہ نقطہ بیان کر کے قوم کو بیوقوف بنانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ صابرین میں مصلین بھی شامل ہیں، صابرین صبر کرنے والے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، سمجھے آپ۔ صبر کی اہمیت اور فضیلت پر یہ نہ کہا جائے کہ صبر کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، یہ نہیں فرمایا ان اللہ مع المصلین، ان اللہ مع المزکین، ان اللہ مع الحاجین، ان اللہ مع المعتمرین، یہ نہیں فرمایا، جو کہ صبر نظر نہیں آتا ہے۔ بعض خطبہ اس کو بیان کرتے میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، ورنہ بلا وجہ بے ادبی کسی کی شان میں ہو جائے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں۔ اس طرح کی باتیں کر کے عوام کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، مگر اپنی سمجھے علمی دھمکت دیوالیہ بھی نکالا جا سکتا ہے۔ اس طرح اگر کوئی گفتگو کرے تو وہاں صابرین سے مراد کون لوگ ہیں؟ مطیعین، اطاعت کرنے والے اور نافرمانی سے بچنے والے۔ تو وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر اختیار کرو اور تقوی اختیار کرو، اور تقوی کے بہت سے مدارج ہیں جو میں نے بیان کیا تھا مگر افسوس بیان ہمارا ریکارڈ ہی نہیں ہوا، ضائع ہو گیا، اس کے ذمہ دار یہ قاری شمشیر ہے۔ لا يضركم كيدهم شيئا، تو ان کا مکر و فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اب یہاں سے وہی غزوۃ من اہلکا سے غزوہ احد کا تذکرہ آ رہا ہے۔ غزوہ احد کے فوراً بعد دو آیت کریمہ غزوہ احد کے بارے میں اشارہ ہے، اور غزوہ احد کے موقع پر اللہ نے مسلمانوں کو جن نعمتوں سے سرفراز فرمایا اس کا ہلکا سا اشارہ یہاں پر ہے، باقی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ۔ پھر فوراً غزوہ بدر کا ذکر ہے کہ غزوہ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو کیسی نصرت حمایت فرمائی، یعنی اے مسلمانوں تم میرے ہو میں تمہارا، تم کو ڈرنے کی حاجت نہیں ہے، یہ دشمنی میں جینے مرنے والے تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، ہم نے تمہاری مدد کی غزوہ احد کے موقع پر بھی جب تم بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، اور غزوہ بدر کے موقع پر بھی تمہاری مدد کی جب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جب بھی تب تمہارے پاس اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد نازل ہوئی ہے، لہذا تمہیں ان کافروں سے گھبرانے کی حاجت نہیں ہے، یہ کافر تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ اب انشاءاللہ کل یہاں سے بیان کریں گے ویز غدوتا سے۔